السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن جن بھائیوں نے اپنا سپورٹ پیش کیا اور ہمارے طریقہ کار کی تائید کی، الحمدللہ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جنہوں نے اختلاف کیا تو وہ بھی ان کا موقف ہے، لیکن ان بھائیوں سے ضرور شکایت ہے جنہوں نے کوئی بھی رخ نہیں اپنایا، اگرچہ اس میں سکوت کا بھی آپشن موجود تھا۔ تو یہ ہماری ایک، اگر دیکھا جائے تو ایک بے حسی ہے کہ ہمارے درمیان کوئی بات رکھی جاتی ہے تو ہم اس پر کوئی بھی نتیجہ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو ہمیں کیونکہ فی الحال افرادی قوت کی ضرورت ہے، تو افراد ایسے ہمارے نہیں تیار ہوں گے، بلکہ اس میں احساس اور جذبہ ہونا ضروری ہے۔ تو آپ ان چیزوں کو پیش نظر رکھا کریں۔ اور دوسری بات، جس مشن کو اٹھا کر کے چلنے کا ارادہ کیا ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس میں ضرور فائدہ ہی فائدہ ہوگا، کیونکہ ہم اس ڈیجیٹل دور کے تقاضوں کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے یہ باتیں فی الحال ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہر انسان کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور ان تک جو مواد پہنچ رہا ہے وہ وہی دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہمارا خود کا مواد ہوگا، ہمارے تحریکی کارکنان ہوں گے، ہماری طرف سے خود کے ہمارے نشریات ہوں گے، تو ہمارے افراد انہی کو دیکھ کر کے اسی کے مطابق عمل بھی کریں گے، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے طلباء ہوں، اور چاہے عوام ہوں۔ اور یہ فی الحال ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ وقت کا تقاضا ہے۔ ایک زمانے تک تقریباً تمام مکاتب فکر کے نزدیک اور اہل سنت کے جتنے بھی گروہ ہیں تمام کے نزدیک ویڈیوگرافی یا فوٹو نکالنا موبائل وغیرہ کے ذریعے سے حرام اور ناجائز تھا۔ لیکن جیسے جیسے زمانے کا تقاضا بڑھتا گیا اور لوگ نئے سے نئے دور میں داخل ہوتے گئے، اور نشریات کے طریقے بھی مختلف ہوتے گئے، تو لوگوں نے جو ہے اپنا موقع بھی بدل دیا، اور بہت سے علماء اور سمجھ لو کہ کئی مدارس نے اور کئی تحریکوں نے اور کئی تنظیموں نے ویڈیوگرافی کے ذریعے سے اپنے علمی مواد کو اور اپنے موقف کو پیش کرنے کے جواز پر فتویٰ دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ جیسے جیسے زمانہ آگے گزرتا جاتا ہے، ہمارے لیے ملت اسلام کے لیے تقاضے بھی آگے دوسرے ہوتے جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام الحمدللہ ان ساری چیزوں کے لیے ہماری رہنمائی بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا پیارا مذہب عطا فرمایا ہے جو کسی بھی دور میں کسی کا محتاج نہیں رہا ہے۔ تو ہمارے علماء اور ہمارے مفتیان اعظام اور دین اسلام کو پھیلانے والے مبلغین اور تحقیق کرنے والے مصنفین، یہ سارا وہ گروہ ہے جو دین اسلام کو نئے تقاضوں کے مطابق پیش کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے اپنی کارکردگیاں پیش کرتے ہیں۔ تو اگر ہم بھی کیونکہ ہم ایک بہت بڑے ادارے سے وابستہ ہیں، رات اور دن علمی شغف ہمارے درمیان ہوتا ہے، تو ہمارے لیے بھی چاہیے کہ ہم اپنا ایک ایسا نیٹ ورک تیار کریں جس کے تھرو ہم اپنا وہ موقف دنیا کے سامنے پیش کر سکیں جو اہل سنت کا ہے، صوفیہ کا ہے اور اہل اسلام کا ہے۔ تو اس میں جن بھائیوں نے ساتھ دیا ہے ان کا شکریہ، اور جنہوں نے دوری اختیار کی ہے تو انشاءاللہ جب اس چیز کے اندر نکھار آئے گا تو وہ بھی انشاءاللہ دعا بھی کریں گے، سپورٹ بھی کریں گے۔ تو انشاءاللہ کل یا پرسوں سے ہم اپنے مواد کو آگے بڑھانے کی ضرور کوشش کریں گے۔ تو اب بھی آپ کی طرف سے مشورے کا اور آپ کی طرف سے سپورٹ کا ہمیں پورا یقین ہے کہ کیسے سوالات ہونے چاہیے اور کن باتوں کو سامنے رکھنا چاہیے، اور تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارا وہ حوصلہ بڑھے اور ہمارے علماء بھی تحقیقی میدان کے اندر آگے آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔